اہدے اس کا معنی ہدایت دے، یہ امر ہے، یہاں دعا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں الحمد سے یہاں تک، بلکہ اس سے آگے آخر تک اگر دعائیہ لفظ ہے تو وہ یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو ساری سورت کے اندر اللہ کی شان، عظمتیں، رفعتیں، اعلیٰ ترین صفات، ان کے تذکرے ہیں، لیکن اس سورت کا نام ہے سورت دعا۔ کئی نام ہیں اس کے، ایک نام اس کا الدعا بھی ہے۔ تو دعا اس میں کیا مانگی جا رہی ہے؟ ہدایت۔ آگے حدیث آئے گی کہ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پڑھ کے دم کیا جائے تو بندے کو شفا ملتی ہے۔ ہر مرض کی شفا کے طور پر اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، اور اس کا دم کیا جانا، اس کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ بھی نہیں، بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس میں شفا کا لفظ تو کہیں ہے نہیں کہ یا اللہ ہمیں شفا دے، یا جس مریض کو میں پڑھ کے پھونک مار رہا ہوں اسے شفا دے۔ اس میں تو ہدایت مانگی گئی ہے۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے کسی نہ کسی بندے کو، وہ ہماری اپنی کسی نہ کسی خطا کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، اے لوگو تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور امام نصفی نے ایک حدیث نقل کی ہے ما من خدش عود ولا اسرت قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب، کسی کو خارش بھی ہوتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کا پیر بھی لڑکھڑاتا ہے تو کسی غلطی کی وجہ سے، اور کسی کی رگ بھی پھڑکتی ہے تو کسی نہ کسی خطا کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے۔ حدیث قدسی مسلم شریف میں موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر لیتا ہوں اور تمہارے اپنے اعمال تمہاری طرف لوٹا دیتا ہوں، ان کے نتائج تمہیں بھگتنا پڑ جاتے۔ تو اب رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو اپنی کسی نہ کسی خطا کی وجہ سے بیمار ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم پڑھ کے دم جو کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے، تو ہدایت مانگنے سے جسمانی شفا مل جاتی ہے۔ بات تک پہنچیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہدایت سے ہٹے تو نتیجے میں کوئی نہ کوئی بیماری لگ گئی، اور ہدایت کی دعا مانگی اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تو وہ بیماری خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے، دم کرنے سے شفا ملتی۔ اہدنا، نا کا معنی ہے ہمیں، اہدنی اس کا معنی ہوتا ہے مجھے ہدایت دے، اور اہدنا اس کا معنی ہوتا ہے ہمیں ہدایت دے۔ ہم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ اللہ کے بندوں کو دعا کرنے کے آداب بھی معلوم ہو جائیں، کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا خوب بیان کرو، پھر جب اللہ سے دعا مانگو تو اکیلے اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ساتھ شامل رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو۔ اس میں دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو ہماری اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اکیلا اپنی درخواست آپ کی بارگاہ میں رکھ سکوں، میں اپنے بھائیوں کی درخواستوں اور ان کی فائل کے اندر اپنی درخواست چھپا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک انداز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت الغائب للغائب، سب سے زیادہ جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، سنا کے نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایسی دعا کرنے والے بندے کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، جب وہ بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی وہ عطا کرے۔ تو چھپا کے دعا کرنا، خاموشی سے دعا کرنا، آہستہ دعا کرنا، یہ زیادہ مؤثر ہے۔ یہاں اہدنا کے اندر یہ دونوں راز موجود ہیں، اپنی عاجزی اور دوسرے بھائیوں کو اپنی دعا میں شامل رکھنا، کیونکہ دوسروں کے لیے کی گئی دعا ان کی غیر موجودگی میں وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ آگے فرمایا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ یہ جو ہدایت مانگنا ہے
اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تثبیت اور ثابت قدم رہنا اور ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن رہنا یہ مراد ہے، صرف ہدایت دے مراد نہیں ہے، یعنی راستہ دکھا دینا مراد نہیں ہے، بلکہ راستے کے اوپر ڈٹ کر چلا دینا، یہ اہدنا کا معنی، ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں ہدایت کی راہ پر مستقیم کر دے، ثابت قدم کر دے۔ اس لیے آپ ترجموں میں دیکھتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ بتا، ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ۔ اب تھوڑا تھوڑا فرق ہے، سارے معنی اس کے قابل قبول ہیں، لیکن یہاں جو صحیح ترین معنی بنتا ہے وہ ان آثار کی روشنی میں جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب کے اقوال کی روشنی میں ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ راہ مستقیم کے اوپر ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ اس کے اگلے الفاظ ہیں الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے یا ہمیں قائم دائم رکھ سیدھی راہ پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اجمعت الامت من اہل التاویل جمیعا علی ان الصراط المستقیم هو الطریق الواضح الذی لا اعوجاج فیہ۔ اس پر مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو دو نقطوں کو آپس میں ایسا ملائے کہ اس کے درمیان کسی قسم کی ٹیڑھ نہ ہو۔ اب صراط مستقیم سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے قرآن، حدیث، ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور پوری امت کے متفقہ فیصلے اور جمہوری راستہ، یہ سب صراط مستقیم ہیں۔ حدیث میں ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا الصراط المستقیم قال هو کتاب اللہ، صراط مستقیم پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3073 ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم هو الاسلام، یہ اسلام ہے صراط مستقیم۔ یہ بھی مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 3074 ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صاحباہ، صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے دو یار ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ قال ابو العالیہ، حضرت ابو العالیہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا فذکرنا ذلک للحسن، ہم نے یہ بات حضرت حسن بصری کو بتائی کہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دو صاحب ہیں، دو یار ہیں۔ تو فقال، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق واللہ ونصح، سچ کہا اللہ کی قسم، اور انہوں نے بڑے بھلے کی بات کی، بڑی اونچی بات کی۔ واللہ و رسول اللہ و ابو بکر و عمر، اللہ کی قسم صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ پہلے تھا صاحبہ ہو، اور یہاں کھول کر بتا دیا گیا کہ صاحبہ سے کیا مراد ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں جب صاحبہ کہا جاتا تھا اور صاحبین کہا جاتا تھا، دو یار کہا جاتا تھا، تو آٹومیٹک لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان دو یاروں سے مراد کون کون ہیں۔ یہ حدیث بھی مستدرک حاکم میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 3075، سند اس کی صحیح ہے اور وافقہ الذہبی، ذہبی نے کہا ہے کہ حدیث واقعی صحیح ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ مستدرک حدیث کی علماء اور محدثین کے تبصرے کے مطابق اوپر کے درجے کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر کافی ضعف ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس حدیث کو حاکم کہیں کہ یہ صحیح ہے، تو جب تک میں تصدیق نہ کر دوں نا، اس کو صحیح نہ ماننا۔ تو جن حدیثوں کو حاکم نے صحیح لکھا ہو اور ذہبی نے کہا ہو کہ ہاں واقعی صحیح ہے، تو اس کا صحیح ہونا پایا ثبوت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جملے بولے جائیں گے اور بولے جاتے ہیں کہ حاکم نے اسے صحیح کہا اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ اس کے پس منظر میں ذہبی کا یہ انتباہ موجود ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ صراط مستقیم قرآن ہے، صراط مستقیم اسلام ہے،
صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور صراط مستقیم ابو بکر و عمر ہیں۔ تو وکل ھذہ الاقوال صحیحۃ، یہ سارے اقوال صحیح ہیں، وہی متلازمۃ، یہ ایک دوسرے کو لازم ہے، سب اکٹھے ان کا مفہوم لیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ فإن من اتبع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقتدى باللذین من بعدہ ابی بکر و عمر، جس بندے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا اور ان کے بعد والے ان کے دو یار ابو بکر و عمر کا اتباع کیا، فقد اتبع الحق، اس نے حق کا ہی اتباع کیا۔ من اتبع الحق فقد اتبع الاسلام، جس نے حق کا اتباع کیا اس نے اسلام کا اتباع کیا۔ ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن، جس نے اسلام کا اتباع کیا اس نے قرآن کا اتباع کیا۔ وہو کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، اور والحبل المتین، اور مضبوط رسی ہے، والصراط المستقیم، اور اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ آگے سارا لمبا بیان ہے۔ فکلھا صحیحۃ یصدق بعضھا بعضا، یہ سب کے سب اقوال اور ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں۔ وللہ الحمد، یہ علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، جلد اول ہے اور صفحہ 59 ہے، 59۔ آگے فرماتے ہیں واتباع منہاج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومنہاج الخلفاء الاربعۃ وکل عبد صالح کل ذلک من الصراط المستقیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کرنا اور چاروں خلفاء راشدین کی راہ کو اختیار کرنا اور ہر نیک بندے کی راہ کو اختیار کرنا، یہ سب کی سب چیزیں صراط مستقیم میں شامل۔ اب آپ نے صحابہ کے اقوال بھی دیکھ لی، یہ ابن کثیر کا تبصرہ ان سب کو اکٹھا کر کے بتانا بھی دیکھ لیا، اور میں بھی بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم اور پورے کے پورے اسلام کا جو مین سٹریم اور راستہ ہے وہ قرآن، حدیث اور پوری امت کے متفقہ فیصلے اور جمہور کے فیصلے ہیں۔ یہی ہمارے پاس دین کی حفاظت کا وہ ظرف اور برتن ہے جس کے اندر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے دائیں بائیں ہٹنے والا اسلام کی مرکزیت سے ہٹ کر یا دائیں گر جاتا ہے یا بائیں گر جاتا ہے۔ یہ ہے جی اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کی تفسیر ہے یہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ کا جن پر انعام ہے وہ صراط مستقیم والے لوگ ہیں، ان کی راہ صراط مستقیم ہے۔ ابھی پیچھے صراط مستقیم کی تفسیر میں جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسی بات کو خود اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ صراط مستقیم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تھوڑے لفظوں میں بہت زیادہ مفہوم سمو دیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن شریف اپنے تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار طبقے اللہ تعالیٰ نے گنے ہیں کہ وہ چار طبقے جو انعام یافتہ ہیں وہ ہیں نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ صالح سمرات ولی، نیک لوگ۔ تو چار طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے اور افراد اور ہستیاں قرار دیا۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے۔ بات ہو رہی تھی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ، صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ بندے قرآن اپنی دوسری جگہ پر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نبی، صدیق، شہید اور صالح چار قسم کے افراد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی عہدے ہیں وہ یہ چار اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے گن کے سنائے ہیں جن کی راہ پہ ہم نے چلنا ہے۔ تو اگر کوئی اہم عہدہ یا ان سے بھی اوپر کا کوئی عہدہ ہوتا تو یہاں بڑا موقع تھا، اللہ نے اس عہدے کو چھوڑنا نہیں تھا۔ یہ بات بنتی ہے کہ نہیں؟ تو ان چاروں قسم کے لوگوں کے اندر آپ کو نبی ملے گا، صدیق ملے گا، شہید ملے گا، صالح ملے گا، لیکن امام نام کی کوئی اصطلاح
آپ کو یہاں نہیں ملے گی۔ اگرچہ جن ہستیوں کو امام کچھ لوگ مانتے ہیں تو ان کی ولایت، ان کے اللہ کے پیارے ہونا، ان میں سے کچھ شہید بھی ہیں، ان کا شہید ہونا وہ ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے، لیکن بات اس اصطلاح کی ہو رہی ہے جس معنی میں اور مخصوص اصطلاح میں ان کو کچھ لوگ مانتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے محض اس اصطلاح کی حد تک بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہر سامع کو ایماندار ہونا پڑے گا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ان ہستیوں کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ سوال 4 کی بجائے 5 طبقوں کا ہو رہا ہے۔ پھر آگے چلیے، یہ جو 4 طبقے ہیں ان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے، حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک دفعہ یہی آیت پڑھا رہے تھے تو انہوں نے بتایا اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، یہ 11ویں صدی کے بزرگ، انہوں نے فرمایا کہ نبیوں کے کتب، نبیوں کی مرکزی ہستی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور صدیقین کے کتب سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور شہیدوں کے کتب حضرت عمر فاروق ہیں، اور صالحین کے کتب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک شاگرد نے آگے سے سوال کیا کہ آپ نے عثمان غنی کا نام نہیں لیا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی عمر فاروق اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما دونوں کے درمیان ہیں۔ ایک طرف سے شہیدوں کے حوالے سے عمر فاروق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے صالحین کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور بظاہر انہیں ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے باری باری شوہر بنے، لیکن روحانی طور پر وہ ذو النورین اس لحاظ سے ہے کہ ان کے اندر شہادت کا نور بھی پایا جاتا ہے اور صالحین کا نور بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسی آیت میں غور کر لیا ہوگا کہ پیچھے جو ہم بتا کے آ رہے ہیں کہ صراط مستقیم قرآن ہے، حدیث ہے، 4 خلفائے راشدین ہیں، اور امت کے صالحین ہیں، اجماع ہے اور جمہور ہیں، تو وہ الگ دلائل کے ساتھ پورا مضمون آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس ایک آیت پہ غور کر لیں تو سارے کا سارا مفہوم اللہ کریم نے اپنی شان کے لائق مختصر انداز میں یہاں پھر بیان کر دیا کہ انعام یافتہ لوگ جن کی راہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے چلنا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقوں کا راستہ ہے، وہ شہیدوں کا راستہ ہے، وہ صالحین اور اولیاء کا راستہ ہے۔ اب ماننے کی باری آئے گی تو سب سے اونچا رتبہ اللہ کا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسولوں کا، اور ان کے بعد صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ تو رتبے اوپر والوں کے اوپر ہیں اور ایسے نیچے کو چلتے چلے آئیں گے، لیکن جب آپ نے عملاً اپنا دامن کسی سے وابستہ کرنا ہے تو آپ اوپر سے نیچے نہیں آ سکتے، آپ نے نیچے سے اوپر جانا ہے۔ غور کیجئے اس بات پر۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو مانتا ہو اور رسولوں کو نہ مانتا ہو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ رسول اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کو نہ مانتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہو، لیکن صحابہ کو نہ مانتا ہو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ صحابہ کو مانتا ہو اور اللہ اس کے رسول کو نہ مانتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہو، صحابہ کرام کو مانتا ہو، لیکن ولیوں کو نہ مانتا ہو۔ ایسا ہے، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے ولیوں کو مانتا ہو تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول یا صحابہ کرام کا منکر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ جب وابستگی کی بات ہوتی ہے، جب اخذ فیضان کی بات ہوتی ہے، تو ہم نے اللہ کے ولیوں، اپنے اساتذہ اور اپنے فوراً بعد اوپر والے جو لوگ ہیں ان سے وابستہ ہونا ہوتا ہے، ان کے تھرو ہم نے اوپر صحابہ کرام تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنا ہوتی۔ تو تھیوریٹیکلی پہلے اللہ ہے، لیکن پریکٹیکلی پہلے استاد ہے، پہلے مرشد ہے، پہلے صالح اور ولی ہے۔ یہی
راستہ ہے جس پر ادب والے چلتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے سے اوپر والوں کو، جن کو قرآن صالحین کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ قرآن، اللہ فرما رہا ہے، تو ان کو اگر کوئی بابے کہہ دے اور بابے کہہ کے ٹھکرا دے تو اس نے کس سے ٹکر لی؟ قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے صالحین کو مانو، اب آپ ان کا مخالف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی تعلیمات کا منکر، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی بابوں کو نہیں مانتا، تو ان بابوں نے ہی آپ کو قرآن دیا ہے، ان کے ذریعے ہی آپ تک حدیث پہنچی ہے، ان کے ذریعے ہی آپ تک امت کے متفقہ فیصلے پہنچے ہیں، ان کا جمہور ہی ہماری گردن کا ہار ہے، اور یہی جیسا کہ پہلے آپ نے متعدد مضامین کی روشنی میں ایک ہی بات کو سمجھا ہے، انہی کے دامن سے وابستگی صراط مستقیم ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا، یعنی وہ ان لوگوں کی راہ نہ ہو جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ تھے، جن پر غضب کیا گیا، اس سے مراد یہودی ہیں، جو گمراہ تھے ان سے مراد عیسائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، الیہود مغضوب علیہم، یہودی مغضوب علیہ ہیں، والنصارى ضلال، اور عیسائی گمراہ ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2954 2954۔ اس حدیث کو حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں ایسے لوگ ہیں جن کی راہ سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی راہ سے بچنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور ان کی بجائے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو گویا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ صراط مستقیم دو نقطوں کو آپس میں ملانے والا سب سے مختصر خط ہوتا ہے، اور یہودی اور عیسائی ان کی راہ سے بچنے کا حکم ہے، تو گویا یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ون سائیڈڈ ہو کر، ایک سائیڈ سے ہوتے ہوئے ہو کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، شارٹیسٹ روٹ کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے سے ہوتے ہوئے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ گویا یہ دونوں انتہا پسند طبقے ہیں۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ان کے کردار کے حوالے سے معاذ اللہ الزام لگایا، وہ ہوئے یہودی۔ دوسرے طبقے نے اس کے برعکس انتہا پسندی دکھائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا۔ بات کیا تھی؟ حضرت مریم کے بطن اقدس سے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان دو غلط فہمیوں کا سبب بنا۔ ایک نے کہا جی یہ اولاد ہی معاذ اللہ ناجائز ہے، اور دوسروں نے کہا جی جب باپ نہیں ہے تو پھر یقیناً خدا باپ ہوگا۔ تو دونوں انتہا پسند ہوئے۔ اب آپ خود سوچیں، اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فیصلہ دیتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے کہ نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہی ناجائز اولاد ہیں کیا؟ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بندے ہونا مطلب کیا ہے؟ بیٹے نہیں۔ رسول ہونا مطلب کیا ہے؟ ناجائز اولاد نہیں۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں ہوتے۔ یہ ان کی انتہا پسندیوں کے درمیان اسلام کا اعتدال ہے۔ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ کوئی چیز ناپاک ہو جاتی تھی تو اسے جلا دیتے تھے، اور عیسائیوں کے یہاں پاکی پلیتی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا تم پلیت ہو جاتے اور وضو کرنے لگ جاتے ہو۔ آج بھی عیسائی یہی کہتے ہیں، لیکن اسلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ پاکی پلیتی ہوتی ہے اور جلانے کی ضرورت نہیں، کہ پانی جو اللہ نے اتارا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے، پانی سے ناپاک چیزیں پاک ہو جاتی ہے، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اور جگہیں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اسلام ہر لحاظ سے یہودیوں اور عیسائیوں کی انتہا پسندیوں کے درمیان ہے، اور یہ ہے مغضوب علیہم اور ضالین، اور اسلام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ یہاں ہمارے علماء نے، علامہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصول فقہ پر لکھی گئی مشہور عالم کتاب نور الانوار، اس کے بالکل ابتدا میں
یہ باتیں لکھی ہیں کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اسلام اعتدال پر ہے، اسی طرح خارجیوں اور رافضیوں کے درمیان سنیت اعتدال پر ہے۔ جبریوں اور قدریوں کے درمیان اہل سنت اعتدال پر ہیں۔ خوارج بھی انتہا پسند اور روافض بھی انتہا پسند، ایک یہودیوں کی راہ پہ، ایک عیسائیوں کی راہ پہ، اور اہل سنت صحیح اسلام کی راہ پہ اور صراط مستقیم پر، ان دونوں کے درمیان موجود ہے۔ خوارج حدیث کے منکر ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، اور روافض حدیثیں گھڑ لیتے تھے۔ دونوں آپس میں ضد ہوئے کہ نہیں؟ اب تک ان کی حدیثیں جتنی موجود ہیں سب گھڑی ہوئی یا کاپی کی ہوئی۔ خوارج سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے، یعنی خلفاء میں خوارج ان کو شمار نہیں کرتے تھے، جبکہ روافض انہیں خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا بنا ڈالا، انہوں نے کیا بنا ڈالا؟ اور ایمان سے بتائیے، سنیت درمیان میں آئے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ بھی برحق ہیں، کس کا رد ہو گیا؟ خارجیوں کا، اور بلا فصل بھی نہیں ہے، نمبر چوتھا ہے، کس کا رد ہو گیا؟ رافضیوں کا۔ تو یہ دیکھ لیجئے، میں نے 2 مثالیں وہاں دی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے پر، اور 2 مثالیں یہاں بھی دی ہیں رافضیوں اور خارجیوں کے مقابلے پر، اہل سنت درمیان کی راہ پر قائم۔ سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، یہ ان کی اپنی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں موجود ہے، سیہلک فیہ صنفان، فرمایا 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط یذہب بہ الحب الی غیر الحق، حد سے زیادہ محبت کرنے والا جسے میری محبت حق سے دور لے جائے گی، ومبغض مفرط، حد سے زیادہ بغض کرنے والا، یذہب بہ البغض الی غیر الحق، میرا بغض اسے حق سے دور لے جائے گا۔ تو وخیر الناس فی النمط الاوسط، سب سے زیادہ ٹھیک لوگ میرے بارے میں وہ ہوں گے جو درمیان میں ہوں گے۔ النمط الاوسط، اوسط طبقہ، درمیانی گروہ میرے بارے میں حق پر ہوگا۔ اور پہلے آپ 2 مثالیں سن کے آ رہے ہیں، تو سنیت ان کے درمیان ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں۔ اور فلزمہ، فرمایا ہمیشہ اس درمیانی گروہ کے ساتھ لگ کے رہنا، والزم السواد الاعظم، ہمیشہ بڑے گروہ کا ساتھ دینا، فإنہ من شذ شذ فی النار، جس نے بڑے گروہ کو چھوڑا اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ خطبہ نمبر 127 ہے۔ یہ پوری صورت کی اختصار کے ساتھ تفسیر تھی، آیت آیت کر کے اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب آئیے اس صورت کے بارے میں کچھ مجموعی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورت جب مکمل ہو جائے تو آمین پڑھنا سنت، اور نمازوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے اختتام پر آمین بولنے کا حکم دیا ہے، لیکن اونچی بولی جائے گی یا آہستہ؟ تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد آمین دل میں کہنا ہے۔ نمبر 1 تو حدیث بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولوا آمین، تو تم کہا کرو آمین۔ فمن وافق قولہ قول الملائکۃ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کا موافق ہو جانا، اس کا جو براہ راست معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ فرشتے بولیں اس ٹائم پہ یہ بندہ بھی بولے تو یہ ہوگی موافقت۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اب اس میں اونچی بولنا یا آہستہ بولنا یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ تو امکان تو دونوں کا ہے، لیکن آہستہ بولنے کی طرف ذہن زیادہ اس لیے جاتا ہے کہ نمبر 1 فرشتوں کی آمین اونچی ہوتی ہے یا آہستہ؟ تو موافقت تام ہو جائے، مکمل موافقت ہو جائے، ہر لحاظ سے موافقت ہو جائے، تو اس کے حصول کے لیے مناسب ہے کہ اس حدیث کو آہستہ آمین کہنے پر معمول کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ فرشتوں کی آمین کا ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کہتے ہیں، ہو سکتا ہے موافقت ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے فرق کے ساتھ ہو، 100% اوور لیپنگ نہ ہو رہی ہو، یہ بھی اشارہ ادھر ہی جاتا ہے کہ یہ آمین آہستہ مراد ہے۔ یہ میں غیر تحقیقی بات نہیں کر رہا، تحقیق ہمیں جو زیب دیتا ہے وہ یہی کہ اس کا معنی
وقت کے لحاظ سے موافقت ہے، یہ اس کا براہ راست معنی ہے، لیکن جو مفاہیم مترشح ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں نے ساتھ اس کے ایڈ کی ہیں۔ پھر دوسری حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں یہ تصریح ملتی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے الفاظ پڑھے، فقال آمین وخفض بها صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو پست رکھا، صاف لفظ ہے پست رکھنے۔ تو یہ حدیث ہماری پہلے کی گئی وضاحت و توضیح کی معاون ہے، اس کی تائید و تصدیق کرتی ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 18744، 18744، اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 248، 248، اور سند اس کی صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک اور جگہ پر بھی حدیث روایت کی ہے، اس حدیث کا نمبر 18745 ہے، پہلی تھی 18744، یہ 18745، یعنی مسلسل دو حدیثیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آقا نے یہ پڑھا، قال آمین واخفى بها صوتہ، آپ نے اپنی آواز مبارک کو خفی رکھا۔ خفض اس کا معنی ہوتا ہے نیچا رکھنا، اور خفی اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ رکھنا۔ لفظ الگ الگ ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہے، اور آہستہ آمین کہنے کے اوپر ان حدیثوں کے اندر تصریح اور باقاعدہ بول کر لفظ موجود ہے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ میں حدیث نمبر 855 ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے حدیث نمبر 1117 یعنی 1117 یہ حدیث بیان کی ہے، اور یہ سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 1256۔ ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت وہ بڑے دلچسپ الفاظ ہیں۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہی، سمعنا منہ، تو اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے اے بالعسر، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی، مطلب یہ کہ بڑی مشکل سے کان دھر کے سننا پڑی۔ باقی خفضہ اور اخفا اور اس کے ساتھ یہ سمعنا من ہو کہ ہم نے سن لیا، مطلب یہ تھا کہ وہ آہستہ تھا اور سنے جانے کا معمول نہیں تھا، لیکن سننے میں آ گیا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی وہ اونچا بولے تھے، تو اس کو باقی خفی رکھنا اور اس کا انخفاض ان لفظوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ کبھی اونچا بولنا تعلیم پر معمول ہو سکتا ہے، کہ سکھانا بھی تو مقصد تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اس موضوع پر دلائل موجود ہیں، اور کم از کم آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ حدیثوں کو نہیں جانتے یا حدیثوں پر عمل نہیں کرتے۔ اب آتا ہے جی اس موضوع پر سورۃ فاتحہ کے حوالے سے مجموعی سورت کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں جو حدیثوں میں آئے، ان میں سے چند اہم نام آپ کو بتائے جاتے ہیں، احاطہ مقصود نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سورت کا نام ہے السبع المثانی، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ 7 آیتیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں۔ 2 بار کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ نمازوں میں، تو کم از کم نماز 2 رکعتوں کی ہوتی ہے، تو 2 بار یہ سورت جو کہ پڑھی جاتی ہے، اور سبعن اس کا معنی ہوتا ہے 7، یعنی آیتیں اس کی 7 ہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کی آیتیں بھی 7 ہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی، الحمدللہ جو سورت ہے اس کے 4 نام اس حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ نمبر 1 الحمدللہ، یہ بھی اس کا نام ہے، جیسے ایک ہیڈنگ ہوتی ہے۔ دوسرے ام القرآن، تیسرے ام الکتاب، چوتھے سبع مثانی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3124 ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث نمبر 1457، 1457۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں،
یہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو میں نے جواب نہیں دیا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد پہنچا تو میں نے عرض کیا حضور آپ نے بلایا تھا اور میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں موجود نہیں ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کو فوراً لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، بوجہ اس کے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 24 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، انہوں نے آنے میں تاخیر کی، نماز کا عذر بتایا، حضور نے فرمایا قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اس کا رسول بلائیں تو فوراً پہنچ جاؤ۔ مطلب یہ کہ آپ کو چاہیے تھا کہ نماز توڑ کے بھی آ جاتے۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے رسول بلائیں تو فرض نماز بھی توڑ دینی چاہیے، اور ماں باپ بلائیں تو فرض نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ماں باپ کی خاطر اگر نفل نماز کی نیت کر رکھی ہو تو نفل نماز توڑ دینی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یہ سمجھایا تو ثم قال علی، پھر ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی عظیم صورت بتاتا ہوں جو قرآن میں موجود ہے، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب باہر نکلنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، میں نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا نا کہ آپ مجھے عظیم صورت سکھائیں گے قرآن مجید میں سے، تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، یہ سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4474 4474۔ اسی صورت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل مثل ام القرآن، ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ جیسی کوئی صورت، کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل کی ہے نہ انجیل میں نازل کی ہے۔ یہ نہایت ڈفرینٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ اور قرآن کی خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی صورت۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 3125 3124۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان المؤمن اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور باتیں کیسے کرتا ہے؟ وہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، یہ بخاری میں ہے حدیث نمبر 413۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز پڑھی اور سورۃ فاتحہ چھوڑ گیا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی نامکمل ہے، غیر تمام، وہ کامل نہیں، ناقص نماز ہوئی اس کی۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلتیں بھی بہت ساری ہیں، میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا سورۃ فاتحہ۔ تو یہ سب سے افضل دعا ہے، صرف دعا ہی نہیں بلکہ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف میں، حدیث نمبر 3384 3384۔ اس کی سند حسن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورۃ فاتحہ یہ پوری سورت اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ ان میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں ضرور مانگی ہوئی چیز عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 806 ہے۔ ایک حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک دفعہ سفر پر تھے تو راستے میں ایک یہودی کو ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس یہودی کو سانپ نے ڈسا ہوا تھا، تو وہ ایسے ٹھیک ہوا جیسے اونٹ کے گلے میں سے رسی نکل جائے تو اونٹ آزاد ہو کر بھاگ پڑتا ہے، اس طرح وہ یہودی مرض سے اور سانپ کے زہر سے آزاد ہو گیا، ایک پھوکے سے فٹافٹ آزاد ہو گیا۔
یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2276، اور مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 2201۔ بخاری 2276، مسلم 2201۔ آج ہم نے صرف سورۃ فاتحہ ایک ایک آیت کر کے پڑھی، پھر اس کی آمین، اس کے مجموعی فضائل اور اس کے کچھ متعلقات اور اس کے مختلف نام اور اس کا دم اور رقیہ ہونا، یہ سارا پڑھا ہے۔ اب ایک بار پھر اس سورت پر آپ نے غور کرنا ہے، وہ اس طرح کہ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کی وضاحت جیسا کہ پہلے ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود بلکہ واجب الوجود ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے اگلے الفاظ ہیں رب العالمین۔ ان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی یہ کائنات اور عالمین موجود ہیں، ان کے حادث ہونے اور اپنے وجود اور پرورش میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے اور بندوں کے افعال کا اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہیں، کیونکہ رب العالمین، عالمین میں سب کچھ آتا ہے، ہمارے وجود بھی اور ہمارے اقوال بھی، ہمارے افعال بھی۔ تو اس میں معتزلہ کا رد ہے، جو بندوں کے افعال کو اللہ کے مخلوق نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بندے کے فعلوں کا خالق خود بندہ ہے۔ اور الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے اور اس کی عظیم صفات کا ذکر ہے، اور اشارتاً اس کا صفات سلبیہ سے منزہ ہونا بھی مذکور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی اصلاح موجود ہے۔ الذین یلحدون فی اسمائہ، اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین، اس میں قیامت کے دن اور حساب کتاب کا اثبات ہے۔ منکرین اسلام کی اکثریت منکرین آخرت بھی ہے، تو ان کا رد موجود ہے۔ ایاک نعبد، اس میں اللہ تعالیٰ کا صرف عبادت کا حقدار ہونا، کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کسی بھی جہت سے، کسی بھی بہانے سے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ایاک نعبد میں اصل میں باریک تردید ہے ان لوگوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہتے تھے وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرک کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، وہاں بھی نعبدو کا لفظ ہے، تو یہاں اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم عبادت اگر کرتے ہیں تو صرف تیری کرتے ہیں۔ ان کا بتوں کی عبادت کرنا دو لحاظ سے غلط۔ نمبر ایک، وہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کو مانتے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بت تو نہیں بنائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، یا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یا اللہ کی عبادات ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بتوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا یہ ان کی پہلی غلطی تھی۔ نمبر دو، وما نعبدہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب بتوں کو مان بیٹھے تو انہوں کو صرف مانا نہیں، ان کی عبادت شروع کر دی۔ یہ دوسرا غضب کہ اللہ کے ناٹ ریکمینڈڈ لوگ، ان کو انہوں نے ذریعہ وصل اور وسیلہ قرب بنا ڈالا، اور پھر ان کو صرف ذریعہ اور وسیلہ ماننے سے بڑھ کر ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ تو یہاں فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، و ایاک نستعین، یہ حقیقی استعانت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، ان الفاظ میں اس چیز کا اثبات ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہمارا کام ہے کہ اگر ہم بھٹک جائیں تو اپنے نفس کا قصور قرار دیں، اور اگر ہدایت ملے تو اللہ کی طرف سے منسوب کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہا کریں۔ اور یہ سورۃ فاتحہ کے اندر جو بنیادی اور اصل دعا ہے اور دعائیہ الفاظ ہیں وہ ہیں ہی یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ باقی آگے اس کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم ہوتا کیا ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لفظوں میں سبیل المومنین کے اتباع کا اثبات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سبیل المومنین جس کو مل گیا تو اس سے اوپر آٹومیٹک اس کو حدیث بھی مل گئی، قرآن بھی مل گیا، اللہ بھی مل گیا، کیونکہ پریکٹیکل جو راستہ ہے، عملی راستہ ہے، وہ تھیوری کے بالکل برعکس ہے۔ تھیوری اوپر سے نیچے لاتی ہے اور پریکٹیکل نیچے سے
सबील मोमिनीन के रास्ते से ऊपर पहुँचाता है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, इसमें दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के यहूद व नसारा के दरमियान एतदाल की राह पर होने का सबूत मौजूद है। और इसी तरह अहले सुन्नत का खवारिज और रवाफिज के दरमियान होना और अहले सुन्नत का जबरिया और कदरिया के दरमियान होना, ये इसकी तरफ इसका इशारा मौजूद है और इसके अंदर ये तालीम पोशीदा है। ये सूरत फातिहा की अलहम्द से लेकर वलद्दालीन तक एक एक आयत की जो वजाहत है, ये मैंने आपके सामने कलामी एतबार से एक अलग तफसीर के तौर पर रख दी है कि हमारे अकायद और नज़रियात पूरे के पूरे इस सूरत फातिहा के अंदर कैसे पोशीदा है। ये दो तरह की तफसीरें आपके सामने अब तक आ गई। सूरत फातिहा की एक एक आयत की अलग अलग तफसीर और डिटेल आपने सुन ली थी, और ये कलामी एतबार से पूरी तफसीर आपने अव्वल से आखिर दोबारा सुन ली। अब इस सूरत के अंदर अल्लाह करीम जल्ल शानहू के मुतअद्दिद अस्मा बयान हुए। जो सूफिया इस सूरत से फ़ायदा लेते हैं वो कहते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला जल्ल शानहू का एक नाम है महमूद। अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर नाम कौन सा पोशीदा है? जिसकी हम्द की जाए। दूसरा नाम है लिल्लाह में अल्लाह का लफ्ज़ पोशीदा है। तीसरा है रब्बुल आलमीन। चौथा नाम है मालिक। पांचवा नाम है यौमुद्दीन के अंदर वो पोशीदा है, वो है अल मुंतकिम, बदला लेने वाला। यौमुद्दीन बदले का दिन है। इय्याका नअबुदु, इसके अंदर माबूद का नाम पोशीदा है। व इय्याका नस्तईन, इसमें अल मुस्तआन, अल्लाह का ये नाम पोशीदा है। एहदे, इसके अंदर अल हादी, ये नाम पोशीदा है। अस्सिरात अल मुस्तकीम, इसमें अल क़य्यूम, अल्लाह का ये नाम पोशीदा है। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें अल्लाह ताला का नाम अल मुनइम, इनाम करने वाला, ये पोशीदा है। और गैरिल मग़दूबि अलैहिम, इसमें अल्लाह ताला का इसमें गिरामी कहार पोशीदा है। वलद्दालीन, इसमें अल्लाह ताला का एक नाम मुदिल, ये पोशीदा है। और इस सूरत को ये मैं रूहानी एतबार से बात कर रहा हूँ। जब अव्वल से आखिर पढ़ा जाता है तो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। इंसान ज़मीन से गोया अल्लाह की तरफ बैठा हुआ ऐसे मुतवज्जे होता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो रहमान है, रहीम है। और यहाँ रहमतें और रहमानियत और रहीमियत के तज़किरे करने के बाद थोड़ा थोड़ा डरना भी शुरू कर देता है। मालिक यौमिद्दीन, इस रहम और करम के इंतहा पर होने के बावजूद मैंने उसको हिसाब भी जा कर देना है। तो अब क्या है, ए अल्लाह, मैं इबादत भी तेरी करता हूँ लेकिन मदद भी तुझे से मांगता हूँ। इबादत करने में मुझे तेरी मदद चाहिए, इबादत की कबूलियत में मुझे तेरी मदद चाहिए। और इबादत के बावजूद मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए मेरी इबादत नाकाफ़ी है। इसके अंदर कोई ना कोई गलती निकल आएगी, छलनी में जब डाली जाएगी तो कोई ना कोई मेरी इबादत के अंदर कमज़ोरी और ऐब निकल आएगा। तो मैं इय्याका नस्तईन, मैं तेरे फजल और करम के बगैर बख्शा नहीं जा सकता। और इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधी राह पे चला, इस्तिकामत की राह पे गामज़न फरमा। यहाँ सूफिया ने इसका माना इस्तिकामत की राह लिया है। बात वही है, तस्बीत, जो मौला मुर्तज़ा का इरशाद गिरामी आपने सुना, उबई बिन काब का कौल आपने सुना। तो साबित कदमी और इस्तिकामत की राह, अल्लाह के वली अल्लाह से हमेशा इस्तिकामत मांगते हैं। इस्तिकामत इतनी भारी चीज़ है कि हदीस में आता है, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा मस्तकिम, कह मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर मुस्तकीम हो जाओ। मुस्तकीम होने का मतलब डट के दिखाओ। डट के दिखाने को इस्तिलाहन इस्तिकामत कहा जाता। तो ये सूफिया की हतमी ख्वाहिश होती है कि अब जो होना है सो हो जाए, लेकिन अल्लाह के दरवाजे से ना हटूं। अल्लाह हमें, अगले अल्फाज क्या हैं, इनाम याफ्ता लोगों की राह पे रखना और गुमराह ना होने देना और हमें हमारे नफ्स के हवाले न करना। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, रब्बि ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन,
اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو جو بندہ اپنے نفس کے شر سے بچ گیا اور اپنے نفس کے حوالے نہ ہوا تو وہی فلاح پا گیا۔ اور اپنے نفس کے حوالے نہ ہونا، ہم اللہ کی منتیں کرتے رہیں کہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، تو بات تو ٹھیک ہے، دعا کرنا مسنون ہے اور یہ دعا عین حدیث میں ہے، لیکن جو چیز ہم دعا کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کر بھی سکتے ہیں اپنے نفس کے حوالے ہونے سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ سوچیے، وہی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ہمیں کون بتائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ یوں نفس سے بچ سکتے ہو؟ شریعت کی پابندی، اپنے نفس کی مخالفت کرنے کے لیے طرح طرح کے گھڑے ہوئے طریقے اختیار کرنے کی بجائے اور اپنے ذاتی اختراعی طریقے اختیار کرنا الٹا انسان کو عجب اور تکبر میں ڈال سکتا ہے۔ اپنے نفس سے بچنے کا بہترین طریقہ شریعت کی پابندی۔ آپ نے دیکھ لیا سورۃ فاتحہ کی تفسیر 3 مختلف طریقوں سے آج ہم نے پڑھ لی، ایک ایک آیت کر کے۔ نمبر 2، کلامی اعتبار سے کہ اس میں تو پوری کی پوری دنیا کے غلط مذاہب کا رد موجود ہے۔ الحمدللہ میں جو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا ذکر ہے، اور رب العالمین میں پورے کائنات اور پورے عالم کے حادث ہونے کا، حدوث عالم کا ذکر موجود ہے۔ یہاں سے آپ آگے بالترتیب چلیں گے تو آپ کو ساری کی ساری شرع عقائد نصفی آپ کے ذہن میں گھومنا شروع کر دے گی۔ یہ سورۃ فاتحہ میں ساری سمو دی گئی۔ تو دنیا کے اندر جتنے کفار اور مشرکین موجود ہیں، سب کوئی اللہ کے واجب الوجود ہونے کا منکر ہے، اور کوئی اس دنیا کے حادث ہونے کا منکر ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد کرتا ہے۔ بتوں کے نام بھی اللہ کی صفات کے اوپر رکھے ہوئے تھے انہوں، یہ لات، منات، عزا، یہ سارے الحاد فی الصفات ہے۔ اللہ کو بگاڑ کے لات بنایا ہوا تھا، منان کو بگاڑ کے منات بنایا ہوا تھا، عزیز کو بگاڑ کے عزا بنایا ہوا تھا۔ تو یہ پوری، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پوری کی پوری سورت کی تفسیر جو کلامی اعتبار سے آپ کے سامنے کی گئی ہے، یہ بڑی بڑی کتب عقائد کا خلاصہ ہے۔ اور تیسری تفسیر تھی صوفیانہ، اور اس سورت کو ابتدا سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں بندے کا پہنچ جانا، اور وہاں سے پھر استقامت اور تزلزل سے بچنا، اور تمکین کا میسر آنا، اور تلوین سے بچ جانا، اور استقامت کی راہ پہ ڈٹ جانا، یہ ولایت کی انتہا ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔